اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب وہ پاک پروردگار عالم کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اب ہمارے بھیجنے کا کیا مقصد ہے، ہمارے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، مقصد حیات ہے، جو عمر جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد ایک منشور کی صورت میں یعنی قرآن مجید کی صورت میں ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اب ہمارا یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس مقصد سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یعنی غفلت برت رہے ہیں، غفلت کا شکار ہو گئے ہیں، غافل ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انبیاء میں کیا فرماتا ہے پروردگار عالم کہ لوگوں کے حساب کا وقت آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اب علماء اکرام فرماتے ہیں جناب کہ یہ جو غفلت ہے نا، وہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، یہ ایک ایسا عذاب ہے جو ہم پر مسلط ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے کانوں پر، دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ کس چیز کے؟ غفلت کے پردے۔ کس چیز کے پردے؟ یعنی غافل ہو گئے ہیں، ہم نے وہ مقصد کھو دیا ہے، گناہوں اور معصیت میں مبتلا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یقینی طور پر ہمارا سکون، ہمارا چین سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور یہ ایک ایسی نحوست ہم پر طاری ہو گئی ہے جس سے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں نکلنا چاہیے۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ جناب غفلت اور معصیت کی جو نحوست ہے وہ کیوں ہمارے اوپر طاری ہو گئی ہے اور اس سے ہمیں کیسے نکلنا ہے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی بزم میں بھی ایسی شخصیات تشریف فرما ہیں جو آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے، جن سے آپ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جن کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ دعائیں۔ اور جناب ان کے ساتھ آسمہ احسان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جداگانہ طرز تکلم ہے ان کا، ویلکم کرتے ہیں ان کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کو میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم پچھلے ادوار کا مشاہدہ کریں، موازنہ کریں، تو ہماری زندگی میں پچھلے ادوار سے جو بہتر سہولیات ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، بہتر تقاضے ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس زیادہ سہولیات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم فرسٹریشن کا، ڈپریشن کا، انزائٹی کا شکار ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر اس کی ایک وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو گئی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہے۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معصیت کیا ہے؟ نافرمانی ہے، اور اسے ہم اللہ اور اللہ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کے جب ہم شیطانی راستوں پر چلتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص معصیت میں مبتلا ہے۔ اور غفلت کیا ہے کہ جب آپ اصل اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، اسے بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، اور آپ کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص غافل ہو گیا، اپنی اصل روٹ سے ہٹ گیا، مرکز سے ہٹ گیا، اس نے احکامات کو بھلا دیا۔ تو اس پر غفلت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، جس سے اور گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ازلی ہمیں قوانین عطا کر دیے، انبیاء کو بھیجا، وحی کے ذریعے اپنے پیغامات کو بھیجا کہ تمہیں کیوں بھیجا گیا، جیسے آپ نے بھی کہا، اور قرآن مجید میں جا بجا فرمایا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، اگر تم اس ہدایت پر چلو گے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تمہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور یہ جب اللہ فرما رہا ہے خوف اور غم سے بے نیازی، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی تم خوف اور غم سے بے نیاز زندگی گزارو گے، اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں نعمتیں جو ہم عطا کریں اگر تم ان کا شکر ادا کرتے رہو گے تو ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب معصیت اور نافرمانی، اسے آپ یوں دیکھیں کہ ہم ہر جگہ آج انسان پریشان آ رہا ہے،
ہر ایک کی پریشانی جدا ہے. کسی کو بیماری ہے, کسی کو کوئی روزگار کا مسائل ہے, کسی کو شادی کے مسائل ہے, کسی کو اولاد کے مسائل ہیں, کوئی اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کے رویوں سے نالاں ہے, کسی کے کاروبار ترقی نہیں کر رہا. مطلب ہر فرد کو جب آپ دیکھیں گے, سنیں گے, اس کے پاس ٹائم دیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کی پریشانیاں نکل کر سامنے آتی چلی جاتی ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سہولتیں, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہر شخص نے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جتنی اسٹرگل کی, اس سے سہولتیں اس کے پاس بے شمار آتی چلی گئیں. ایک پہلا وقت تھا, ایک سادہ طرز زندگی ہوتی تھی. آپ غور کریں ایک گاؤں کی, دیہات کی زندگی کیا ہوتی تھی. صبح اٹھنا ہے انہوں نے, جانوروں کا دودھ دونا ہے, کھیتوں میں ہل چلانا ہے, نہ کوئی فکر نہ کوئی پریشانی. آج جب سہولتیں اتنی آ چکی ہیں, آپ کچن پر فقط نگاہ ڈالیں تو مشینوں کے انبار لگے ہیں, وہ پیسنے کے لیے بھی آپ کو ہاتھ ہلانا نہیں پڑتا, ایک بٹن دباتے ہیں ہر چیز پیستی چلی جاتی ہے. تو ہر طرف ہی واشنگ مشینز کو دیکھیں, آپ سہولتوں کو دیکھیں, اے سی لگے ہوئے ہیں. ان سہولتوں کے باوجود تو سکون نہیں ہے. ڈپریشن, انزائٹی, یہ سب کیا ہے؟ مسلمانوں کے تو پاس نہیں انہیں پھٹکنا چاہیے تھا کہ مسلمان تو ایمان والے ہیں, 5 دفعہ وضو کر کے آپ جا نماز پر کھڑے ہونا اللہ کی بارگاہ میں. تو ہم ظاہری اسباب کی طرف ہم دھیان دیں تو ظاہری تو دیکھنے سننے کی سمجھنے کی حد تک آتا ہے, تو ہم اس میں تشخیص از خود کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کاروبار میں نقصان ہو گیا, میں نے یہاں غلطی کی, یہاں غلطی کی. ہم ظاہری دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں نے مشینیں صحیح نہیں خریدی, میرا ورکر مہارت نہیں رکھتا تھا. لیکن در حقیقت دور رس نگاہ والے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں اور ہماری نافرمانیوں کے سبب سے ہے, جس سے برکت اٹھ جاتی ہے اور ہمارے کاروباروں میں نقصان ہوتا ہے, ہمارے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, سکون نہیں ہوتا, پریشانی رہتی ہے. اللہ نے تو واضح فرما دیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ سکون, یہ خوشی, یہ راحت, یہ انجوائے کرنا اپنی زندگی کو, اس دنیا کو, یہ فقط اللہ کی ذکر اور اللہ کی یاد سے جڑا ہے, اس کی فرما برداری سے جڑا ہے. تو جتنا دور ہوں گے اللہ کے ذکر سے, نافرمانیوں میں ہوں گے, تو اتنا ہی نقصان اٹھائیں گے, خسارے میں رہیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. صحیح. آپ جس طرح سے اب آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ ظاہر گناہوں کی جو نحوست ہم پر پڑ چکی ہے, اس سے ہمارا ذہنی سکون برباد ہو چکا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جب یہ گناہوں کا جو ایک نقصان یہ بھی ہے, آج میں آپ کی طرف یہ سوال پیش کروں گی کہ نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں, نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں, ہم سے دور ہو جاتی ہیں اور انسان پھر پریشان ہوتا ہے لا محالہ. کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ. دیکھیں, گناہوں کے نقصان کی طرف جانے سے پہلے ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آیا گناہ ہے کیا. جیسے بھی آپا نے بھی عرض کیا کہ گناہ ہماری لغزش ہے, ہماری خطائیں ہیں. ہمیں احساس نہیں ہو پاتا کہ آیا یہ جو کجی آ رہی ہے یا پھر یہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے, لیکن ہمیں معلوم نہیں ہو پا رہا, ہم اس بات کو پکڑ نہیں پا رہے کہ آیا یہ نقصان کس وجہ سے ہو رہا ہے. تو دراصل یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے کہ ہمارے عقل و شعور پر, فہم و فراست پر جو ہے وہ پردہ پڑ چکا ہے. گناہ کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی خطا, کوئی بھی لغزش, اور شرعی اصطلاح میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے, اگر ہم ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو جا بجا ہم انہی کی طرف جاتے چلے جاتے ہیں اور وہ گناہ میں شمار ہوتے ہیں. پھر گناہ کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ. گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں, اگر ہم ان سے نہیں بچتے تو آہستہ آہستہ وہی ہمیں, یعنی وہ کڑی سے کڑی ملتی جاتی ہے اور ہم کبائر کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. مفہوم آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کبائر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کے صغائر کو معاف کر دیتا ہوں. یہاں یہ ساری تمہید ماننے سے مراد یہ ہے کہ دراصل گناہوں کے نقصان کی طرف ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو جو ہمارے کبائر ہیں اگر ہم ان سے بچیں گے تو اللہ پاک ہمارے خود بخود صغائر کو معاف فرما دے گا. یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ, جیسے مثال کے طور پر ہم اکثر چھوٹا سا جھوٹ بول دیتے ہیں, اور وہ چھوٹا سا جھوٹ ہم وہ ایک مرتبہ نہیں بولتے, ہم وہ بولتے بولتے کئی دفعہ بول رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو پاتا. تو وہ چھوٹا گناہ ہمیں بڑے گناہ کی طرف دھکیل دیتا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو پاتا. اس لیے چھوٹے گناہوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اللہ رب العزت نے جیسا کہ قرآن پاک فرقان حمید میں فرما دیا
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ کہ اللہ رب اکبر۔ العزت نے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دیا، یعنی اس مہر سے مراد یہ ہے کہ اب وہ ہدایت کی کوئی بات سن نہیں سکتے، اللہ ان کے اوپر اکبر۔ ہدایت کی کوئی بات یا کوئی اچھی بات اگر ان کو بتائی جائے گی تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، ان کے کانوں اور ان کے دلوں پر چونکے پردے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص یعنی گناہ کرتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ رجوع نہیں کرتا اللہ پاک کی طرف، معافی طلب نہیں کرتا، توبہ استغفار نہیں کرتا، تو وہ سیاہ نقطہ پھیل جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بل رعنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں ان لوگوں کے لیے جو وہ برے اعمال کرتے ہیں، یہ سبب اس وجہ سے ہے کہ وہ برے اعمال کرتے ہیں، اس سبب کے اس وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور زنگ تو آپ کو پتہ ہے نا پھر کتنی مشکل سے دھلتا ہے، ہم صحیح۔ دنیاوی معاملات میں بھی دیکھتے ہیں، چیزوں میں دیکھتے ہیں۔ تو دلوں کے زنگ سے مراد یہی ہے کہ ہم جتنے برے اعمال ہم سے صادر ہوتے ہیں، اس کا گناہ یہ ہے، اس کا نقصان یہ ہے، اس کی پکڑ یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں پر زنگ لگا دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہم دیکھیں تو ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے جا بجا، اگر ہم غور کریں قرآن پاک کے اندر، تو ہماری ہی نصیحت کے لیے کئی عذابات کا ذکر کیا ہے۔ کئی لوگوں کو اللہ رب العزت نے، کئی اقوام کو اللہ رب العزت نے برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا، ان کے چہرے مسک کر دیے اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ یعنی یہ سب ہمارے لیے قرآن پاک کے اندر ہدایت کے لیے ہے۔ ہمیں ان سے ڈرنا چاہیے، ان پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہمیں اللہ رب العزت کی ہدایت کی طرف جانا ہے، پلٹنا ہے۔ اور بے شک گناہ کی وجہ سے ہمیں یہ سارے نقصان ہوتے ہیں، ہم سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، ہم پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ و معمون رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور جس طرح سے آسماء آپ ارشاد فرما رہی تھی نا کہ ظاہر گناہوں کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر نعمتیں جو اللہ رب العزت کی ایک بندہ مومن کیا تقاضا کرتا ہے، کیا دعا کرتا ہے، کیا التجا کرتا ہے اپنے پروردگار عالم کے حضور کہ پروردگار تو مجھے اپنی نعمتوں سے نواز دے۔ اب نعمت اولاد بھی ہے، نعمت اللہ کا دیا ہوا رزق بھی ہے، نعمت ہر وہ چیز ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس کا پھر صحیح استعمال، تو وہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں تو پھر ہمارے پاس کیا باقی بچے گا۔ جناب ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم جناب بات کر رہے ہیں گناہوں کی، یعنی غفلت میں پڑے رہنے کی یا معصیت میں گم ہو جانے کی جو نحوست ہے اور جو انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ مومن غافل نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں مومن تو عاقل ہوتا ہے، فراست والا ہوتا ہے، چوکنا ہوتا ہے، یعنی مومن جو ہے وہ عقل و شعور کے ساتھ اپنے ہر فیصلے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے دور ہو جائیے جو غفلت برتتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو آج کا ہمارا عنوان ہے، اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی اس غفلت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ہمارے ساتھ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، آسمہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جس طرح سے ہم نے وقفے پہ جانے سے قبل بھی یہ بات کی کہ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، اب اگر ہم مزید اس گفتگو کو آگے بڑھائیں تو آپ دیکھیے کہ گناہوں کی وجہ سے رزق میں برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ آپا اگر ہم صرف گھر کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی جہاں پر نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا یا کوئی کسی بھی قسم کے گناہ میں مبتلا ہے تو رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، پھر ہم پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں برکت کیا ہے کہ کسی بھی مادی چیز کے اندر آپ جو ظاہری مادی چیز سمجھتے ہیں اس میں اللہ کی رحمت داخل ہو گئی صحیح، تو اس میں برکت آ گئی۔ اب اس کا آپ یوں دیکھیں کہ ایک سادہ سا تھوڑا سا قلیل سا کھانا ہے، گھر کے سارے افراد نے پیٹ بھر کر کھا لیا تو اس میں برکت آ گئی۔ اور اب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ گھر میں خیر و برکت نہیں رہی یا گھر کے رزق میں برکت نہیں رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کثیر آ رہا ہے مال، سارے جابز کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے، نیوکلیئر فیملیز ہیں کہ مدر بھی جاب کر رہی ہے، فادر بھی کر رہا ہے، بچے بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود پورا نہیں ہو رہا۔ اور آخر میں آپ یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل بھی نہیں، پیسے نہیں ہیں اور معاشی حوالے سے تنگی ہے۔ تو آپ اس سے پہلے وقت کا سوچیں کہ جب گھروں میں خیر و برکت ہوتی تھی
تو کیسے قلیل چیز پوری ہو جاتی تھی. تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں بار بار بتایا اعمال کا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں. اعمال کا حاکم ہونا کیا مراد ہے کہ جیسے تم عمل کرتے ہو ویسے ہی تمہارے پاس سامنے امور آتے چلے جاتے ہیں. ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اچھا اور برا عمل ہمارے معاشرے کو، ہمارے احوال کو مرتب کرتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ سے 5 چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ اگر بے حیائی پھیل جاتی ہے تو طاعون اور بیماریاں پھیل جاتی ہیں، اگر ناپ تول میں کمی آ جاتی ہے تو رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اگر عدل اور انصاف نہیں رہتا تو دشمن مسلط ہو جاتے ہیں، شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں، اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو رزق تنگ ہو جاتا ہے. اور نعمتوں کا سلب ہو جانا بھی کیا ہے کہ ان میں نعمتوں میں وہ طاقت نہیں رہتی، وہ اس کی برکت نہیں رہی، وہ اس سے نفع بخشی نہیں رہی، وہ چلی گئی. اور آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں والعصر سورہ مبارکہ میں آتا ہے، سورہ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کے وقت کی قسم بے شک انسان، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں. اور مگر کن لوگوں کو استثناء دیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان لائے، اعمال صالح کیے، حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے سے بچ کے. سبحان اللہ. خساروں سے بچنا ہے اگر، اور آپ چاہتے ہیں کہ گھروں میں خیر و برکت آئے. چلے کوئی کہتا ہے کہ پیسے تو پورے ہو جاتے ہیں، مگر آپ دیکھیں گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے، پیار اور محبت نہیں ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، بیماری ایسے آتی ہے کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. اور وہ بیماریاں ہمارے معاشرے کو لگ چکی ہیں. میں اسے یوں بھی دیکھتی ہوں کہ دیکھیں ایک ہے انفرادی غلطیاں، انفرادی گناہ، اور ایک ہے اجتماعی گناہ. یہ انفرادی غلطیاں جو ہم افراد خود کر رہے ہیں، دن رات کر رہے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی. جب کوئی فرد یہ بولتا ہے نا مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوگی، میرا دل چاہتا ہے ایک دے کے اس کو چپیڑ لگاؤں. بھیا دن رات ہم غفلتوں میں ہیں، دن رات کون سی نماز ہے جسے خشوع و خضوع سے ادا کیا ہے، کون سا ایسا روزہ ہے جسے واقعی اس کے ارکان کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کیا ہے، کون سا رات کا ایسا پہر ہے جس میں رو رو کے اللہ کو منایا ہے، جس میں توبہ کی ہو، جس میں اللہ سے معافی مانگی ہو. فقط ایک معافی مانگتا ہے انسان دل کے ساتھ تو اللہ رب العزت اس پر کھول دیتے ہیں دروازے، اس پر بارشیں ہوتی ہیں، قحط سالی ختم ہو جاتی ہے، رزق میں وسعت آ جاتی ہے، اس کی اولاد میں برکت آ جاتی ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے. تو ہم تو وہ ہیں کہ جو گناہوں اور معصیت میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ ہمیں خیر اور شر کی تمیز ہی اٹھ گئی ہے. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، بہرے گنگے اور اندھے ہو چکے ہیں، ظاہری دیکھ رہے ہیں مگر در حقیقت دیکھ نہیں رہے. اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کہ اس پر معیشت تنگ کر دی جائے گی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا برکت نہیں رہی، تو وہ ہوتے ہوئے بھی سامنے اس میں برکت نہیں رہتی تو آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نفع بخشی اس سے چلی جاتی ہے. اور آپ پھر دیکھیں کہ ہم رونا پیٹنا مچاتے ہیں اپنے گھروں میں کہ ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی کہ اولاد نافرمان ہو گئی، ہم نے کون سی ایسی غلطی کر دی. آپ دیکھیں کہ جب رزق حلال کا نوالا آپ نے اپنے بچوں کے پیٹ میں نہیں ڈالا تو وہ کیسے فرما بردار ہوں گے، کیسے مؤدب ہوں گے، کیسے احترام آپ کا کریں گے، کیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہوں گے. تو پھر ہمیں ساری زندگی رونا پڑتا ہے. تو ضروری ہے اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں. آسمہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اب غفلت اور معصیت کی وجہ سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عبادات کی توفیق ہی چھن جاتی ہے. اللہ اکبر. کہ ہم کبھی کبھی یہ بھی سوچتے ہیں اگر کسی سے آپ بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ وقت ہی نہیں ملتا، پتہ نہیں وقت کیسے گزر گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ارے مجھے تو نماز پڑھنی تھی، ہاں مجھے خیال ہی نہیں رہا، چلو یہ کام کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں. یعنی اس کی توفیق کا ملنا تو اللہ رب العزت کی کتنی بڑی عطا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کیا فرمائیں گے؟ بے شک ایسا ہی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا اپنی عبادت کے لیے. بے شک کہ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ اس کی عبادت کریں. تو بنیادی ہمارا مقصد تخلیق جو ہے وہ عبادت ہی ہے. اور اگر ہم اس عبادت کی توفیق ہی ہم سے چھن جائے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا.
تو بالخصوص میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ میں عبادت جو ہے وہ کرتی تو ہوں لیکن مجھے اس میں لطف نہیں آتا، یا کیونکہ میں اس یکسوئی کے ساتھ جس طرح سے مجھے کرنی چاہیے میں اس طرح سے وہ عبادت نہیں کر پا رہی. لیکن یہ ایک سعادت کی بات ہے اگر اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہو، لیکن چونکہ ہم دیگر گناہوں کی وجہ سے اپنی عبادت کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاتے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں میں نے نماز ادا نہیں کی. یہ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے آپ سے وہ توفیق چھین لی، اللہ رب العزت نے آپ کو وہ توفیق نہیں دی کہ آپ وہ نماز اس کی بارگاہ میں ادا کر پائیں. پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور بے شک اللہ رب العزت نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور گناہوں سے بچے اور لوگوں کو بچائے. یعنی راہ ہدایت دکھانے کے لیے انبیاء کا جو سلسلہ اللہ رب العزت نے بھیجا وہ اس لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ رب العزت کے عبادات کی طرف، احکامات کی طرف لوگوں کو راغب کر سکے. اس کے بعد ہمارے پاس دیکھیں ایک پیرامیٹر ہے کہ ہم کیسے یہ سوچیں کہ ہمارا دل مردہ ہو گیا اور اب ہم عبادت کی طرف، یعنی عبادت کی توفیق بھی اللہ رب العزت نے ہم سے چھین لیا. تو دل مردہ ہونے کی 3 علامات علماء کرام فرماتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ نیکی کے فوت ہو جانے پر ہمیں غم بھی نہ ہو، ہماری نماز فوت ہو گئی، روزہ ہم سے خراب ہو گیا، یا پھر ہم غیبت کرتے ہیں یا دیگر کسی ایسے کبھی عمل کا شکار ہیں ہم، اور ہم اس پر نادم بھی نہیں ہوتے ہیں. ہم اکثر غیبت کرتے ہیں، ہم 4 لوگوں میں بیٹھ کے وہ ایک زبان کو ایک شیرینی مل رہی ہوتی ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، ایک لطف آ رہا ہوتا ہے، یا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہم غیبت بیان کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کے فوت، یعنی نیکی ہم سے وہ ضائع ہو گئی، ہم نے غیبت کر لی، ہم نے نماز چھوڑ دی، اس کے اوپر ہمارا دل بھی غمگین نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز ہم سے مس ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے ہم بعد میں ادا کر لیں گے، لیکن یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کی نماز فوت ہو گئی اور اس کے بعد وہ اس کا دوبارہ اس کا کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے اور اللہ پاک کی بارگاہ سے رجوع بھی نہیں کرتے، توبہ و استغفار بھی نہیں کرتے. اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ گناہ تو ہو جائے ان سے مگر ان کو ندامت بھی نہ ہو، ان کا ضمیر ان کو ملامت بھی نہ کرے، ان کے دل میں خیال بھی نہ آئے کہ میں نے گناہ کیسے کر دیا. یعنی شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تم نماز کب پڑھو گی، لیٹ ہو رہی ہے، نماز جا رہا ہے، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے اس پر پکے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ضمیر بھی ہمیں اعلان کرنا، صدا دینا بند کر دیتا ہے. تیسری ہے کہ وہ غافل لوگوں کی صحبت اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے اسلامی احکامات میں اگر ہم دیکھتے ہیں، تعلیمات میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں اس وقت شامل فرماتا ہے جب ہم خود بھی نیک ہوتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں. لیکن جب ہم غافل ہوتے ہیں، ہمارا دل غفلت کا شکار ہوتا ہے، تو ہم ایزی فیل کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے کی صحبت میں بیٹھیں، کوئی ایسا نہ ہو جو ہمیں ہدایت دے رہا ہو، جو ہمیں اچھی باتیں بتا رہا ہو، بلکہ وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں جو دنیاوی بات کرتے ہوں، جو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں رائج ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہوں، جس سے دل کو تسکین ہوتی ہو، یعنی دنیا کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. اور بالخصوص اس سے پہلے جو میں نے بات کی صغائر اور کبائر کے گناہ کے حوالے سے کہ یہ صغیرہ کبیرہ گناہ ہی ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ جو کبائر ہیں وہ 7 ہیں، تو انہوں نے احتیاط کے پیش نظر کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ یہ 7 ہیں بلکہ تم اس کو 700 کے برابر تم اس کو محسوس کرو. یہ اس کی اہمیت کو اسی طرح انہوں نے واضح کیا کہ جس طرح سے شب قدر اور جمعے والے دن جمعے کے دن ہم وہ گھڑی تلاش کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہماری دعا قبول ہوگی، جس طرح وہ مبہم ہوتی ہے پورے دن میں، بالکل اسی طرح یہ بھی مبہم ہے کہ کون سا گناہ ہمیں کبائر کی طرف لے جائے اور اللہ رب العزت کی معصیت، اللہ رب العزت کی طرف ہمیں نافرمانی ہم سے سرزد ہو جائے. اس لیے ہمیں سارے گناہوں سے بچنا ہے، بالخصوص صغائر سے اگر ہم بچنے کی کوشش کریں گے تو ہم کبائر کی طرف نہیں پہنچیں گے. اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے اور معصیت سے بچنے کی توفیق دے. آمین الہی آمین. آپ دیکھیں کہ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ لوگ ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے، کوئی مجھے پوچھتا نہیں ہے، میری فیملی میرا حال نہیں پوچھتی، کوئی میرے گھر نہیں آتا، کوئی مجھ سے سوال نہیں کرتا کہ میرا حال کیسا ہے، کوئی تو پوچھے میرا حال. آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ تنہائی کا اور ڈپریشن کا اسی لیے شکار ہیں کیونکہ سب افراتفری میں مبتلا ہیں اور اپنی پڑی ہے ہر شخص کو. تو آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ہم نے جب عبادت کی بات کی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب وہ پروردگار عالم ہمیں بلا رہا ہے اپنی طرف 5 وقت کے آؤ میری جانب میرے بندوں، اللہ اکبر کہ آؤ فلاح کی طرف آؤ، حی علی الفلاح حی
علی الصلاۃ. تو جب ہم اس پروردگار عالم کی دعوت پر، اس کی پکار پر متوجہ نہیں ہو رہے تو پھر ہماری بات میں یا ہماری شخصیت میں یا ہمارے اندر ایسی کون سی چاشنی ہوگی کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں؟ پھر تو ہماری شخصیت خالی رہ جائے گی. اور در حقیقت ایسا ہی ہے کہ ہمارے دل، ہمارا ذہن، ہمارا پورا وجود بالکل خالی ہے اور اس میں اخلاص کا کوئی نام و نشان نہیں، کیونکہ ہم اللہ رب العزت کی صدا پر، اللہ کی پکار پر نہیں دوڑتے، نہیں لپکتے اس پاک پروردگار عالم کی جانب. مزید اس حوالے سے بات کریں گے کہ کہاں تک کیسے بچیں ان تمام چیزوں سے، اس پر بھی کلام کیا جائے گا. آپ کے اور میرے درمیان ایک وقفہ حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب، ہم بات کر رہے ہیں غفلت میں پڑ جانے کے جو نقصانات ہمارے اوپر ہوتے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ پروردگار عالم ہمیں ہر ناگہانی آفت سے، ہر آسمانی آفت سے، ہر زمینی آفت سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں محفوظ فرما، اپنی امان میں رکھنا. لیکن مزید اس گفتگو کو آگے بڑھا کر آپا کی جانب بڑھوں گی. آپا یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسی زمین میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آفات ہمیں گھیر لیتی ہیں، کہیں اناج کی تنگی ہو جاتی ہے، کہیں پھل ناقص ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اور یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہے. بے شک زینب، ایسا ہی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہر ایک تک رزق پہنچانا اس نے اپنی ذمہ داری لی ہوا ہے، اور ہر ایک تک پہنچتا بھی ہے. بے شک. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ گھروں سے خیر و برکت اٹھتی ہے انفرادی گناہوں کے سبب سے. اجتماعی طور پر قوموں میں جب زمینیں ہریالی کو ترستی ہیں، جب اناج میں سے وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، پھلوں سے مٹھاس چلی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر بحیثیت قوم کے ایسے گناہوں میں، فسق و فجور میں مبتلا ہو چکے ہیں. جب تک من حیث القوم ہم اس سے باز نہیں آئیں گے، ہماری چیزوں میں خیر و برکت اور اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. آپ دیکھیں آج صنعتکاروں کو لیں، وڈیروں کو لیں، زمینداروں کو لیں، عدلیہ کو لیں، انتظامیہ کو لیں، مقننہ کو لیں، کون اپنی ذمہ داریوں کو بطریق آسان ادا کر رہا ہے، جس کا نتیجہ ان سب کو بھگتنا پڑتا ہے. جو معصوم ہوتے ہیں وہ بچے بھی ہیں، وہ گناہوں سے پاک بھی لوگ ہیں، مگر کیا ہوا چونکہ من حیث القوم ایک ظلم اور استحصال کا بازار گرم ہے، میرٹ پر نہیں مل رہے لوگوں کو، جابز نہیں ملتی، حقداروں کو حق نہیں ملتا، عزت نہیں ملتی، تحقیر، اہانت عام ہو جاتی ہے اللہ والوں کی، تو اجتماعی طور پر وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ایک دفعہ ایک وہ کہاوت مشہور ہے کہ ایک بادشاہ جا رہا تھا، شکار کے لیے جا رہا تھا، تو اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا. تو وہ ایک باغ میں پہنچا تو عام شخص کے روپ میں ہے، وہ نہیں پہچانتا کہ یہ بادشاہ ہے. تو اس سے کہتا ہے کہ کھانے کو کچھ دو. وہ باغ سے پھل توڑ کر لایا، اس پھلوں کا اس نے جوس نچوڑا اور پھر اسے دیا. تو جب بادشاہ نے پیا تو بڑا میٹھا اور رسیلا اس کا ذائقہ. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو آج تک میں نے اتنا میٹھا پھل تو کھایا ہی نہیں. اس نے کہا میں واپس جا کے نا اس کا یہ باغ اس سے چھین لوں گا. تو کہتا ہے کہ نا اور لے آؤ، ایک گلاس اور لے آؤ. وہ دوبارہ گیا، اس نے اسی طرح پھل توڑا اور نچوڑا اور اس کے بعد بادشاہ کو پیش کیا. تو بادشاہ نے جب پیا تو اس میں وہ ذائقہ نہیں. کہتے کیا بات ہے، وہ پہلے جو گلاس دیا تھا اس میں تو ذائقہ تھا، تو اب والے میں ذائقہ. اس نے کہا لگتا ہے بادشاہ کی وقت کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے. جب تک ہم ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، اس معصیت کو، فسق و فجور کو چھوڑتے نہیں ہیں، آپ سوچیں ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیسا ملک دے کر جا رہے ہیں، کیسی ریاست دے کے جا رہے ہیں، کیسا نظام دے کر جا رہے ہیں. ایک دکھ کی بات ہے، میں کہتی تھی میں اپنے بزرگوں سے سوال کرتی ہوں کہ انہوں نے کیوں نہیں اپنا رول ادا کیا، اور آج دکھ ہوتا ہے کہ ہم سب اپنا رول ویسا کیوں نہیں ادا کر پا رہے کہ ہم ایک اچھی ریاست، اچھا ملک ایک اپنی آنے والی نسلوں کو دے سکیں، جس میں قرآن کا نظام ہو، اسلام کا نظام، بے شک، جس میں مساجد ہی نہیں ہمارے دل اللہ کی ذکر سے آباد ہوں.
مساجد سے صرف آوازیں نہ اٹھ رہی ہوں، حقیقی مسلمان کا ایک کردار نظر آ رہا ہو، جس کا اخلاق اعلیٰ ہو، جس کا ظرف اعلیٰ ہو، جس کا کردار اعلیٰ ہو، اللہ اکبر، جس سے غض البصر بھی آتا ہو، جس کے اندر بے حیائی نہ ہو، جس کے اندر بے ایمانی نہ ہو، ایماندار ہو، جس کا کردار آفاقی ہو، اب ہر اللہ لہجہ تعالیٰ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، وہ بے مومن شک، نظر آئے، قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ سبحان چار اللہ، عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، بے شک۔ ایسے مسلمان ہوں تو حالات بدل کیوں نہ جائیں۔ انشاءاللہ، پر وقت دور نہیں ہے اور یقیناً اسلام کا بول بالا ہوگا، حقیقتاً قوانین نافذ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اور ہمیں بہت امید ہے اللہ کی ذات پر سب سے بڑھ کر، اور پھر اس کے بعد آنے والے جو ابھی یہ جو نوجوان ہیں جو میں دیکھ رہی ہوں، واقعی ذہنی شعور، ذہنی بیداری پیدا ہو رہی ہے در حقیقت ہمارے بچوں میں، تو انشاءاللہ آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا۔ آپ سے تدبیر کی بات ضرور کروں گی کہ کیا آپ بتائیں گی کہ ہمیں ان جو غفلت اور معصیت کی نحوست ہم پر طاری ہو چکی ہے، اس سے کیسے بچیں؟ کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے زینب، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں توبہ و استغفار کو اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، اللہ سے بے حد ڈرنے کے باوجود دن میں 100 اور کئی روایات میں آتا ہے کہ 70 دفعہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بولتے ہوئے ہم بہت سے گناہ کر جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور توبہ استغفار کو اپنانا چاہیے سب سے زیادہ۔ پھر اپنا ہر رات احتساب کرنا چاہیے کہ آج کا دن جو میں نے گزارا، اس میں ہم نے کون کون سی کوتاہی کی، کون کون سی نافرمانی مجھ سے سرزد ہوگی، اور اس کی توبہ معافی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے ایک طرح سے۔ اور پتہ نہیں کس رات ہماری رات آخری ہو، کون سی رات، کون سا وقت ہمارا آخری ہو، تو اگر ہم اپنا احتساب کرتے رہیں گے تو ممکن ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی آسانی ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہو تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح ہمیں نماز کا، عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بالخصوص حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر ہم وضو سے رہتے ہیں تو وضو میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم وضو کے ذریعے وسوسے سے بچتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، ایسی تمام باتوں سے بچتے ہیں جو منکرات میں سے ہیں، جو بری چیزیں ہیں، ہمیں اللہ رب العزت ان سے محفوظ و معمون رکھتا ہے۔ اور بالخصوص آخری بات کہ ہمیں اچھی صحبت کو اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام سلیم آتی ہیں اور وہ حضور سے دریافت کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو حضور ان سے فرماتے ہیں کہ اے ام سلیم، آپ ایسا کریں کہ آپ گناہوں سے ہجرت کریں کہ یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ آپ فرائض کی ادائیگی کریں کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور آپ ذکر اللہ کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، لا الہ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کریں کہ یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا، اور جب آپ وہاں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی تو یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو عبادات کے ساتھ متصل رکھنا چاہیے، اچھی صحبتوں کے ساتھ متصل رکھنا چاہیے، تاکہ یہ جو گناہ اور معصیت کی چیزیں ہیں، اگر ہماری اچھے صحبتیں ہوں گی، اگر ہمارا علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اگر ہم علم کو ترویج دیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو یقیناً ان تمام چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور بار بار جس طرح سے ہماری تعلیمات ہیں نا کہ نماز کو ادا کرنا ہے، نماز کی حفاظت کرنی ہے، تو نماز کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ یعنی اس کو اس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ، اس قدر محبت الہی میں غرق ہو کر پڑھنا ہے کہ جیسے ہم اس رب کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ جب ہم یہ تصور کر لیں کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر کیسا لرزہ ہمارے اندر طاری ہوگا، اور پھر ہماری نماز کی، ہماری عبادتوں کی، ہمارے ذکر کی کیا کیفیت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کوئی گولڈن ورڈز ہمارے بہنوں کے لیے کہنا چاہیں، فرمائیے گا۔ میں قرآن مجید کی اس آیت کو ذکر کرنا چاہوں گی، اس سے گولڈن اور کیا چیز ہو بے سکتی شک۔ کہ کل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ، کہ اے محبوب آپ نے ایک ہی نصیحت کی تھی، ان تقوموا للہ، غفلت کو چھوڑ دو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ اللہ کی رضا بے کے شک۔ لیے جینا مرنا بنا لو۔ یہ صرف لفظ نہ رہیں، اللہ کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ فزیکلی آپ اٹھ کے کھڑے ہو، بلکہ غفلتوں کو چھوڑ دو، اس اللہ کے دین کے لیے، اس اپنی تہذیب کے لیے، اس اللہ کے عطا کردہ اس نظام کے لیے ڈٹ کے استقامت کے ساتھ بے کھڑے ہو شک جاؤ۔ بے شک۔ جی آسماء۔
मैसेज हमारी बहनों के लिए? बिलखसूस हम हर अजान में ही ये सुनते हैं हय्या अलल फलाह, जिसका आपने भी जिक्र किया। जैसे मैं बिलखसूस नौजवान नस्ल को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको मैं पैगाम देना चाहूँगी कि हम सुनते हैं ना हय्या अलल फलाह, कि आओ कामयाबी की तरफ। तो ये कामयाबी दर हकीकत अल्लाह का पैगाम है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रास्ता है, ये ज़िक्र इलाही है। हम ये सोचते हैं कि शायद मैंने बहुत अच्छी मेहनत कर ली तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ये सारी कामयाबियां दुनिया के लिए हैं और आखिरत के लिए हमें क्या देखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से तवक्को रखता है कि वो देख रहा होता है कि वो उसने आखिरत के लिए क्या जमा किया है। हाँ, और हमारी नज़र दुनियावी चीज़ों पर है कि हम मालो असबाब जमा कर लें या फिर हमारी तय्युशात वाली ज़िंदगी हो। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ अगर बढ़ना है, अगर हमें हकीकतन कामयाबी चाहिए तो वो हय्या अलल फलाह में है, नमाजों के अदा करने में है, फ़राइज़ की अदायगी में है। सुभान अल्लाह। यानी जब हम इस रास्ते पर चलेंगे, इस रास्ते पर दौड़ कर जाएंगे तो फिर हम फलाह और कामयाबी हमारा मुक़द्दर होगी, यानी हमारे कदम चूमेगी दुनिया में भी और आखिरत में भी, यानी दुनियावी भी उखरवी भी कामयाबी और भलाई हमारे साथ होगी। डॉक्टर साहिबा, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। आसमा हसान आप तशरीफ़ लाई हैं, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बस लास्ट में जो एक उलमा इकराम का जो एक जुमला जिससे मैंने इब्तिदा की थी कि मोमिन कुछ भी हो सकता है, मोमिन गाफिल नहीं हो सकता, मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन मोहब्बत करने वाला होता है, फरासत वाला होता है, यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। यानी जिस तरह से अगर हम आज इस फिक्र में हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे ईमान का क्या होगा, हम मुसलमान हैं तो इस्लाम का बोलबाला अपने वतन के लिए, पूरी दुनिया के लिए किस तरह से हम अपने आप को वक्फ करें, किस तरह से अपनी जानों को उस मसरफ में लेकर आएँ कि जो हमारे लिए बेहतर हो, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे जब हम खड़े हों तो हम रोज़े महशर उस पाक परवरदिगार आलम के हुजूर शर्मिंदा ना हो। अपनी तई हर फर्द वो कोशिश करेगा तो यकीनी तौर पर पहले उसके घर में, जो हम बरकत की इब्तिदा में बात कर रहे थे, बरकत होगी, फिर जो इस्लाम का निफाज होगा पूरे मुल्क में या पूरे माशरे में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा। जब हमें ये यकीन होगा, जब हम अपनी औलादों की ऐसी तरबियत करेंगे तो यकीनी तौर पर हम इस मकसद में, वही जो मकसद हयात लेकर हमें भेजा गया है, उसमें हम कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको, हम सबको इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।